اسی طرح سے یہاں پر اس تصویر میں آپ کو ایک بات اور نظر آئے گی، نیچے لکھا ہوا ہے کہ پیر کے ڈیرے پر بھنگ گھونٹنے والی دیسی مشین ڈوری اور ڈنڈے کے ساتھ موجود ہے۔ خانقاہوں میں بھنگ کی کیا ضرورت ہے، خانقاہوں میں اس ہرنوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے، یہی پلا پلا کر لوگوں کو اپنی کرامتیں اور اپنی تمام سب چیزیں بتلاتے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ یہ فلم کا ہیرو بھی بننے والا تھا، لیکن بہرحال اس کی خوش قسمتی کہ یہ فلم کا ہیرو نہیں بن سکا، البتہ دین کا سہارا لے کر، اسلام کا سہارا لے کر یہ امت کا ہیرو ضرور بننا، اور جناب علی علماء کا، بڑے بڑے عالموں کا یہ ضرور مرشد بنا۔ اس نے، میں نے یہ بھی بتلایا تھا شاید کہ اس نے آگے چل کر کے جا کر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی بن بیٹھا اور مردے کو زندہ کرنے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مریدینیوں کو یہ بیویاں سمجھتا تھا، اور اس موقع پر میں نے احمد رضا خان صاحب کے، جو حنفیوں کے امام ہیں بریلی کے، سمجھ رہے بریلی شریف کے، اس کے باقاعدے ان کا میں نے ایک فرمان بتلایا تھا کہ حضور یہ تو سب آپ ہی کی باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، یہ دیکھیں کس طرح سجدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ پیر وزیر علی شاہ کو بھنگ بہت پسند ہے، جو وہ خود پینے کے ساتھ ساتھ اپنے مریدوں کو بھی پلاتے ہیں، جبکہ نوجوان لڑکیوں کو بھی بھنگ پلا کر نشئی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیر بہت زیادہ سگریٹ نوشی بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال پیروں کے ان تصرفات پر کون زبان کھول سکتا ہے جنہوں نے اپنا ایمان، اپنا ضمیر سب کچھ بیچ دیا ہو۔ چنانچہ 7.5 سال کا روزہ حضرت پیر نے رکھا ہوا تھا۔ کتنے سال کا؟ 7.5 برس کا روزہ۔ پیر وزیر علی شاہ نے بتلایا کہ میں نے شادی نہیں کی۔ ظاہر ہے اس کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ شادی کرتا تو ایک ہی کے اوپر اکتفا ہوتی، لیکن بغیر شادی کے جب اسے سب کچھ چیزیں مل رہی ہیں تو پھر شادی کی کیا ضرورت ہے۔ کہہ رہے ہیں لیکن میری مریدنیاں میری ملکیت ہیں، جنہیں میں اپنی بیویاں سمجھتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ بڑا جری اور بڑا ہی بہادر آدمی تھا جو اس طرح سے اپنے بیانات دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ پیر گھٹیا ہوتا ہے جبکہ درویش اچھا ہوتا ہے۔ لو بھیا، ہاں دیکھیں کس طرح معنی الفاظ بدل بدل کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پیر گھٹیا ہوتا ہے لیکن درویش جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ جعلی درویش نہیں، میں نے بے شمار معجزے دکھائے ہیں، کرامات دکھائے ہیں۔ خبریں ٹیم نے کہا ہمیں بھی کوئی معجزہ، کوئی کرامت دکھاؤ، تو وزیر علی شاہ نے ٹیلی ویژن آن کر کے VCR میں کیسٹ لگا دی، جس میں چند افراد جن کی ویڈیو فلم بنائی گئی تھی، ان میں سے کوئی یہ بتلا رہا تھا کہ میں مر گیا تھا، حضرت پیر نے مجھے زندہ کر دیا۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ شبالہ۔ پہلے زمانے میں الحمدللہ یہدیکم اللہ شبالکم، پہلے زمانے میں تحریریں بولتی تھی، یعنی پیر کے حاشیہ نشین ہوتے تھے، ان کے مرید ہوتے تھے، پیر کی شان میں منقبتیں بیان کی جاتی تھیں، قصیدے بیان کیے جاتے تھے، انہیں ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا۔ اس کا کچھ نمونہ میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں یہ تمام سب چیزوں کا رواج نہیں تھا اتنی کثرت کے ساتھ کہ VCR یا ویڈیو لگا دو اور پورے حقیقی منظر دیکھ لو۔ ظاہر ہے کہ انہیں بھی خریدا جاتا تھا چند شعبدے بازیاں دکھا کر، اور ان سے پھر شہادتیں لی جاتی تھیں اور تحریر میں لایا جاتا تھا۔ اس دور میں کیا ہے، اس دور میں باقاعدے ویڈیو کیمرے کے ساتھ ایسے جعلی لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اب تم ہمارے شان میں جو تم نے دیکھا ہے وہ سب بیان کرو۔ چنانچہ اس نے بھی یہی حرکت کی ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کی ویڈیو کیسٹیں پکڑی ہوئی تھیں جو انہیں بیان دیتے تھے کیسٹ میں کہ میں مر گیا تھا تو حضرت نے مجھے زندہ کر دیا، کوئی کہتا میں بے اولاد تھا مجھے اولاد مل گئی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وزیر علی شاہ نے اس وقت کوئی معجزہ نہ دکھلایا۔ جب اس ٹیم نے کہا مجھے معجزہ دکھاؤ تو اس نے بجائے خود دکھانے کے کیا کیا، اس نے VCR چالو کر دی۔
خیر، اس نے کہا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ تمام مسائل اور پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات، وہ کہہ رہا تھا کہ بقیہ نمبر 2 کہاں ہے بھائی؟ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ دھرم پورا میں جعلی پیر نعوذ باللہ خدائی دعوے دار بن گیا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماریوں کا علاج، مقدمات میں کامیابی اور دیگر مسائل حل کرنا اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے اور جیسا چاہے کر سکتا ہے، اور میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے یا سجدہ کرنے والا تمام مسائل، پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور وہ صرف میرے اشارے پر چلتا ہے۔ جبکہ مریدنیوں کو اپنی بیویاں تصور کرتا ہے۔ روزنامہ خبریں کے چیف ایڈیٹر ضیاء شاہد کو ٹیلی فون پر موصول ہونے والی شکایت پر خبریں انسپیکشن ٹیم نے مذکورہ پیر سید وزیر علی شاہ کے ڈیرے پر، جو پرانا دھرمپورہ نزد ریلوے پھاٹک کے قریب ہے، ایک گھر میں بنا ہوا ہے، اس کا خصوصی سروے کیا۔ وزیر علی شاہ کی عمر 55 سال کے قریب ہوگی، داڑھی کے علاوہ لمبے بال رکھے ہوئے ہیں اور خود کو درویش بابا ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تمام کام اسم اعظم سے کرتا ہے۔ اس کے ڈیرے پر ٹیلی ویژن، وی سی آر، موبائل فون اور دیگر سہولتیں ہیں۔ پیر کے پاس کمزور ایمان کے مرد اور عورتیں بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ لوگ پیر کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے میں لکڑی کے تختے پر پڑی پیر کی جوتی کو جھک کر ہاتھ لگاتے اور چومتے، جبکہ بعض سجدہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ باقاعدہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیر وزیر علی شاہ جو سنگل بیڈ کے تختے پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، سجدہ اور چوم کر ادب سے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد وزیر علی شاہ ان سے آنے کا مقصد پوچھتا۔ اکثر نے مریدوں کے سامنے اپنے بعض منظور نظر افراد جو اکثر یہیں بیٹھے رہتے ہیں ان سے کہتا ہے، سناؤ تمہارے کام کا کیا بنا؟ وہ جواب دیتے ہیں، آپ نے حکم دیا تھا اس لیے میرا کام ہو گیا۔ یعنی اس کے اپنے چیلے چاپڑ ہوتے ہیں۔ یہ جلاؤ ذرا لائٹ میں ادھر کی۔ وہ جواب دیتے ہیں، آپ نے حکم دیا تھا، اچھا اس لیے کام ہو گیا۔ پھر وزیر علی شاہ نے نئے مریدوں کو بتاتا ہے کہ اس شخص کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی مگر ہم نے اس کو اولاد دے دی۔ یہ شخص جس کی بیٹیاں زندہ تھیں مگر میری دعا سے بیٹیوں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ یہ سن کر نئے مرید حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہاں آنے والا ہر شخص پہلے تو خالی ہاتھ آتا ہے، جبکہ بعد میں ملک پیک، دودھ، صابن، چینی، گولڈ ایف سگریٹ، شراب کی بوتلیں اور بعض اوقات نقدی بھی لاتا ہے جو 11ویں کا ختم دلانے کے لیے ہوتی۔ وزیر علی شاہ جو نعوذ باللہ اپنے مرشد کو اللہ تعالیٰ سے بڑا قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ، اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت مرشد ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ مرشد ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت مرشد ہے، جس کے حکم سے میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ یہ ساری لائٹیں تو مت جلائے بھائی، ایک جلاؤ ادھر کی بس۔ جس کے حکم سے ہر کام کر سکتا ہوں۔ اس نے بتایا پیر وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں، نعوذ باللہ۔ وزیر علی شاہ کا کہنا ہے کہ روزے اور نماز کی کوئی ضرورت نہیں، مرشد کی خوشنودی ہی سب کچھ ہے۔ جو لوگ نعوذ باللہ نبی کریم کو اپنا مرشد مانتے ہیں وہ احمق اور بیوقوف ہیں، کیونکہ ہمیشہ مرید کو مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور مزاروں یا مرشد کو سجدہ کرنا یہ جائز ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دیوان شاہ جو اجمیر کے 26